السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی، یہ صدقے کے بارے میں اور خیرات کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غریبوں کا حق ہے، میرے دیے میں سے صدقہ اور خیرات کرو۔ یہ غریب لوگ جو ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میں نے امیروں کے لیے آزمائش پیدا کی ہے۔ یہ امیروں کے لیے آزمائش ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کیا میرے حکم کے مطابق ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان پر خرچہ کرتے ہیں۔ تو خیرات جو ہے، اس کے بارے میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک تعالیٰ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہاتھ اتنا کھلا بھی نہ کرو کہ خود محتاج ہو جاؤ، اور ہاتھ کو بالکل گلے کے ساتھ بھی نہ باندھ لو کہ خیرات کرو ہی نہ۔ تو خیرات ضرور کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کو دولت دیتا ہوں، عیش کے لیے نہیں دیتا، آزمائش کے لیے دیتا ہوں کہ وہ اس سے کرتا کیا ہے۔ یہ تو خیرات کے بارے میں۔ اور صدقہ جو ہے، یہ صدقہ بھی خیرات بھی غریب لوگوں کا حق ہے، اور صدقہ جو ہے وہ بالکل نادار لوگ جو ہیں ان کا حق ہے، ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ صدقہ جو ہے یہ رد بلا ہے، صحیح مال سے دیا جائے، یعنی رشوت کے پیسے نہ ہوں، حق حلال کی کمائی ہو، تو اس میں سے صدقہ دیا جائے بیمار کا، تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی، یہ بلا کو رد کرتا ہے۔ جس طرح ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں نے بہت علاج کروایا، سب حکیم جواب دے گئے ہیں، وہ صحیح نہیں ہو رہا، تو آپ دعا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا میں دعا بھی کروں گا، لیکن اس کا صدقہ دو۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تیرے پاس کیا مال ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس اونٹ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اونٹ صدقہ دو۔ تو اس نے ایک اونٹ صدقہ دے دیا، اور ذبح کر کے غریب لوگوں میں اس کا گوشت تقسیم کر دیا۔ تو بچہ پھر ٹھیک نہیں ہوا، وہ پھر حاضر ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اور صدقہ دو۔ اس طرح اس کے پاس 100 اونٹ تھے، وہ بار بار آتا رہا، تو آپ یہی فرماتے رہے کہ اور صدقہ دے دو، اور صدقہ دے دو۔ اس طرح 99 اونٹ جو تھے اس نے صدقہ دے دیا، اس کا ذبح کر کر کے بانٹ دیے غریب لوگوں میں، لیکن بچہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر بھی وہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کرم فرمائے، میں نے 99 اونٹ صدقہ دے دیا ہے، لیکن بچہ ابھی بھی اسی طرح بیمار ہے، تو اب ایک اونٹ رہ گیا تھا۔ سرکار نے فرمایا وہ بھی دے دو صدقہ۔ تو اس نے گھر آ کر سوچا کہ اب سارے تو دے دیے، یہ ایک بچا ہے، اب 99 اونٹوں سے تو بچہ ٹھیک نہیں ہوا، اس ایک سے بھی پتہ نہیں ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا، اس کو یعنی شک ہو گیا، شک میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس نے کہا یہ سواری کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ تو اس نے وہ ذبح نہیں کیا، صدقہ نہیں دیا، 100واں اونٹ جو تھا، تو اس کا بچہ جو تھا وہ 1-2 دن میں فوت ہو گیا۔ تو کچھ دن بعد اس نے خواب دیکھا کہ ایک بلا ہے، اس کے 100 منہ ہیں، اور 99 منہ جو تھے اس کے ان میں وہ اونٹ ہیں جو اس نے صدقہ دیا تھا، اور 100واں اونٹ جو ہے، 100واں منہ جو ہے اس کا، اس میں اس کا بچہ ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بلا بہت بڑی تھی، اگر تو 100واں اونٹ بھی دے دیتا، صدقہ کر دیتا، تو وہ تیرا بچہ جو تھا وہ بچ جاتا۔ اب 99 اونٹوں کے منہ میں وہ تیرے اونٹ چلے گئے، اور 100ویں میں تیرا بچہ چلا گیا۔ تو اب اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ مہربانی کریں۔ تو یہ دینا کن لوگوں کو چاہیے؟ جو بالکل حقدار ہوں، نادار ہوں، غریب ہوں، خود نہیں صدقہ کھا سکتا، کوئی پیر ہو اس کو نہیں دیا جا سکتا، مدرسے میں نہیں دیا جا سکتا، اور کیونکہ مدرسے والے اس کو بیچ دیتے ہیں،
غریبوں پر خرچ نہیں کرتے، یہ تنظیمیں جو ہیں ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کے محلے میں، آپ کے گرد و نواح میں جو بالکل غریب لوگ ہوں، جو بیچارے گوشت لے کر کھا نہیں سکتے، تو اس طرح کے کتنے غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو دیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ صدقہ رد بلا ہے، صحیح مال سے دیا جائے اور صحیح حقدار کو پہنچ جائے تو یہ بلا کو رد کر دیتا ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے، بیماری ٹل جاتی ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی، کیونکہ یہ مولوی جو ہیں مدرسوں والے، یہ تو آپ سے زیادہ امیر ہوتے ہیں، کیونکہ ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، اور ان کی بڑی بڑی وہ بلڈنگیں بنا لیتے ہیں مسجد کے نام پر مانگ مانگ کر اور مدرسے کے نام پر مانگ مانگ کر۔ تو یہ تو بالکل حقدار نہیں ہے۔ اور کوئی پیر کہلائے اپنے آپ کو اور سید ہو، سید پر صدقہ حرام ہے، تو پیر لوگ سب سید ہی ہوتے ہیں، چاہے امتی بھی ہوں تو پھر بھی وہ سیدوں میں ہی ان کا شمار ہوتا ہے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سلمان فارسی سے کہ سلمان تو میری آل میں سے ہے۔ تو اس طرح یہ جو آپ کے محلے میں یا محلے سے تھوڑا دور اگر کوئی محلے میں نہیں ہے تو ہمسایوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر دیکھو، جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے وہ آپ کے ہمسائے ہیں، ان میں دیکھو کہ جو بالکل غریب اور نادار ہیں۔ بیوہ ہونا بھی شرط نہیں ہے، کئی بیوہ بالکل امیر ہوتی ہیں، آپ سے بھی زیادہ امیر ہوتی ہیں، تو ان کو بھی صدقہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے لیے غریب ہونا شرط ہے، بیوہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر بیوہ ہے، غریب ہے، اس کا کمانے والا کوئی نہیں، اس کا روزگار کوئی نہیں، پھر اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر بیوہ ہے اور امیر ہے، اس کے لاکھوں روپے بینک بیلنس ہے، تو اس کو نہیں دیا جا سکتا، بے شک وہ بیوہ ہے۔ تو اس طرح میرے خیال آپ سب آ گئی ہوگی۔ تو اللہ رسول سمجھ عطا فرمائیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔